السلام علیکم دوستو، آج میں عمرے کے لیے آیا ہوں اور میں سوچا کہ آپ کو آج عمرے کا طریقہ کچھ بتا دوں، ثواب دارین حاصل کروں، میں بھی ثواب کچھ کما لوں۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو پورا عمرہ کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے عمرہ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ جو جو دعا پڑھی جائے گی میں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں، طواف سے لے کے صحیح تک مکمل عمرے تک کا طریقہ میں آخر تک بتاؤں گا، ہر جگہ لے کے چلوں گا، راستہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کس گلی سے کس طریقے سے آپ انٹر کریں اور صحیح کی طرف کس طریقے سے۔ بہت سارے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں۔ تو ہم ابھی طواف اسٹارٹ کریں گے۔ یہ گرین لائٹ دکھ رہا ہے، بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود نظر نہیں آ پاتا ہے، تو گرین لائٹ دے کے ہر فلور کے اوپر لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ طواف اسٹارٹ کریں گے۔ طواف کے لیے جو ضروری ہے طہارت مطلب پاک صاف ہونا۔ یہ طواف دیکھیے، حجر اسود کے سامنے سے لوگ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر بوسہ لے کر سینے سے ہاتھ لگا کے اپنا طواف چالو کر دیے۔ طواف کے لیے جو شرط میں آپ کو بتایا وہ طہارت، یعنی طواف کے دوران آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ اگر سے وضو نہیں تو آپ کا طواف نہیں ہوگا، کیونکہ عمرے کے اندر 2 ارکان فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ یہ 4 ضروری چیزیں، اگر سے ان میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، اور جو واجب ہے اگر سے چھوٹ گیا تو آپ پہ دم واجب ہوگا، تو وہ دم دینا پڑے گا۔ تو ان 4 چیزوں کا خیال رکھیں، عمرہ کریں، انشاءاللہ عمرہ مکمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے طواف، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کے سامنے سے، اور حجر اسود تک ایک طواف ہمارا کمپلیٹ ہوگا۔ ابھی دیکھیے ایک طواف ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ایک طواف آپ کا کمپلیٹ ہوگا۔ پھر حجر اسود کے بعد آپ جب طواف اسٹارٹ کرتے ہیں تو تھوڑی دور کے بعد یہ دیکھیے مقام ابراہیم ہے، تو اس کی بھی زیارت کر لیں، اور بوسہ وغیرہ اس کی نہ لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد نہیں ہے۔ طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک خصوصی دعا ہے جو میں بتا رہا ہوں، وہ پڑھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، قرآن کی آیت ہے۔ وہ دعا یہ ہے، میں آپ کو ڈسپلے پہ بھی دکھا دوں گا، انشاءاللہ شو کرے گا ڈسپلے پہ۔ تو وہ دعا یہ ہے، اب اس دعا کو رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 3 مرتبہ پڑھیں، سنت ہے۔ باقی آپ مسنون دعا بہت ساری ہے طواف کے دوران، وہ پڑھتے رہیں، یا تو پھر قرآن کا ذکر کریں، 4تھا کلمہ پڑھیں، 3را کلمہ پڑھیں، جس میں اللہ کی بڑائی، قوت، طاقت، اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی بڑائی جس میں ہو وہ یعنی عبادت کرتے رہیں۔ اور بہت ساری مسنون دعائیں جو کتاب لے کے لوگ آتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، آپ وہ بھی پڑھیں، ثواب ملے گا۔ اور حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ایک آپ کا مکمل ہو گیا، یعنی ایک طواف، 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ طواف کے لیے باوضو ہونا، پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پہلا جو ارکان ہے اس کا عمرے کا، احرام باندھنا میقات سے، اور نیت کرنا اور تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کہتے ہوئے آئے، اور جیسے ہی حرم میں انٹر کریں، آپ کی نظر جب بیت اللہ پہ پڑے تو تلبیہ بند کر دیں۔ یہ عمرے کے دوران ہے، حج کے مسائل دوسرے ہیں۔ تو عمرے کے دوران تلبیہ نیت جب کر لیں، احرام باندھ کے میقات سے چلیں، تو تلبیہ پڑھتے ہوئے زوروں سے، اگر مرد ہیں تو زور سے پڑھیں، یعنی کہ اپنے کانوں تک آواز آئے، دوسروں کے کانوں تک بھی جائے، اور اگر سے خواتین ہیں تو دھیرے پڑھیں۔ دیکھیں کتنی بھیڑ ہے ماشاءاللہ، لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، ہر دنیا سے آتے ہیں گروپ بنا کے، یعنی ہر طریقے سے۔ یہ حتیم کا ایریا ہے، تو حتیم کے اندر سے طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ حتیم جو ہے وہ کعبے کا حصہ ہے۔ الگ الگ یعنی خلافت آئی تو کسی نے تعمیر کی تو حتیم کو اندر لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری دور تھا تو حتیم باہر رہ گیا، اور بہت سارے جو راجہ آئے وہ بدلتے گئے راستہ، یعنی کبھی حتیم اندر ہو گیا، باہر ہو گیا، تو حتیم باہر اس لیے چھوڑا گیا کہ لوگ بیت اللہ کے اندر تو جا نہیں سکتے، تو اسی لیے اس میں
نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وقت ملتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کا وقت جو ہے صبح 8 بجے کھلتا ہے یہ۔ اس کے بعد رات میں ایک وقت کھلتا ہے، لیڈیز کے لیے صبح میں اور جینٹس کے لیے رات میں، تو اس کو یاد رکھیں۔ مقام ابراہیم اس کی بھی زیارت کر لیں۔ بہت سارے لوگ بوسہ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس زیارت کر لیں، زیارت کرنے والی چیز ہے تو زیارت کر لیں۔ یہ ہے مقام ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ جب کھڑے ہوتے تھے کعبے کا تعمیر کرتے تو یہ پتھر خود ہی اوپر نیچے یعنی ہوتا تھا۔ پھر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں مقام ابراہیم کے سامنے۔ یہ رہا مقام ابراہیم، اس کے سامنے 2 رکعت نوافل پڑھیں۔ نوافل میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، بہتر ہے۔ باقی آپ کو جو بھی صورت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو 2 صورت میں نے بتائی یہ پڑھیں تو یہ بہتر ہے۔ پھر یہاں سے آپ جسٹ ایک دم رائٹ مڑیں گے تو یہ آپ کو دیکھے گا صحیح کا ایریا۔ اگر ادھر ادھر آپ بھٹک گئے تو گھنٹوں آپ کو راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ حرم بہت بڑا ہے۔ تو ایک دم مقامی ابراہیم کے سامنے سے آپ جیسے رائٹ مڑیں گے تو یہ دیکھیے بورڈ لگا ہوا صحیح کے لیے، آپ کو میں لے کے چلتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، اسی کے راستے سے آپ چلیں گے۔ راستے میں آپ کو زمزم کا پانی ملے گا، تو جتنا من کرے اتنا زمزم کا پانی پی کر تھوڑا سا اپنے سر کے اوپر ڈال لیں۔ یہ بھی یعنی ایک حصہ ہے عمرے کا، تو آپ اس کو کر لیں تو بہتر ہے، اور چھوٹ جائے تو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اس کو کر لیں تو بہتر ہے۔ جو ضروری ہے وہ چار چیزیں، تو ان سے وہ 4 چیزوں میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو 2 تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس میں آپ کو عمرے کے لیے یعنی مشکل ہو جائے گا، عمرہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اور جو واجب ہے تو اس پہ دم دینا پڑے گا، جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے، طواف کرنا اور آرام باندھنا، میقات پہ نیت کرنا، تلبیہ کرنا۔ دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، آپ کو میں لے کے چل رہا ہوں، جیسے رائٹ مڑیں گے مقامی ابراہیم سے تو یہ راستہ ہے، پھر آگے تھوڑا بڑھیں گے، زمزم پی کر یہ رائٹ مڑ کر یہ ریمپ بنا ہوا اوپر جانے کے لیے، سیدھا اوپر جائیں گے تو لیفٹ سائڈ میں وہ دیکھیے گرین لائٹ دکھ رہا ہے، میں اور آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو گرین لائٹ جو دکھ رہا ہے وہاں سے لیفٹ مڑیں گے تو وہاں سے صفا پہاڑی ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کچھ خاص دعائیں وہ پڑھنا یعنی ضروری ہے، آپ کو سنت ہے، ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن سنت ہے، آپ جب مکمل عمرہ کر رہے ہیں تو وہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ تو یہ دعا میں بھی آپ کو ڈسپلے پہ آپ کی شو کروں گا، تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے عمرے کے دوران۔ تو وہ دعا یہ ہے، یہ دیکھیے یہ پہاڑی جو دکھ رہا ہے صفا پہاڑی، اس پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیت اللہ کے رخ منہ کرتے ہیں، اور وہ دعا پڑھ کر پھر جو بھی آپ کے دل میں دعائیں وہ پڑھتے رہیں۔ اور یہ دعا یہ ہے، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم۔ پھر اس کے بعد ڈسپلے پہ جو دوسرا دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ بھی دعا پڑھ لیں، وہ دونوں 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب بیت اللہ رخ منہ کر کے دیکھیے بیت اللہ سامنے نظر آ رہا ہے، صفا پہاڑی سے کھڑے ہو کے وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو ڈسپلے پہ دونوں کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنا صحیح اسٹارٹ کریں، پڑھنے کے بعد رائٹ مڑیں گے تو صفا پہاڑی سے آپ کو مروہ کی طرف چلنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ صفا پہاڑی ہے، ٹاپ ہے اس کا، یعنی پہاڑی یہ 2nd فلور ہے، نہیں سوری 1st فلور ہے، یہ گراؤنڈ فلور تو بند ہے، 1st 2nd 3rd فلور تک، حج میں 4th فلور تک اس میں عمرہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بھیڑ ہے۔ اس کے بعد آپ صحیح اسٹارٹ کر دیں گے، اپنا بھیڑ کے حساب سے آپ چلتے رہیں، جو دعائیں ہیں پڑھتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ کو تھوڑے دور چلیں گے تو سبز کلر کی لائٹ دکھے گی، وہ دیکھیے نظر آ رہا ہے، میں آپ کو قریب سے لے کر چلتا ہوں۔ تو اس لائٹ کے درمیان آپ کو دوڑنا ہے، یعنی ایسے دوڑنا ہے، زیادہ تیز بھی نہیں زیادہ ہلکا بھی نہیں، بس وہاں پر دوڑنا ہے۔ اگر سے بھیڑ ہے تو اپنا دوڑیں، ٹھیک ہے۔ اور لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ جو اپنی چال سے ہیں وہ ایسے ہی چلیں، لیکن مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں دوڑیں۔ اگر سے خالی جگہ ہے دوڑنے کے لائق ہے تو دوڑیں، نہیں تو پھر ہلکے قدم سے چلتے رہیں، بھیڑ میں
یعنی کسی کو پریشان نہ کر. دیکھیے کیسے لوگ ہلکے ہلکے قدم سے دوڑ رہے ہیں, تو آپ دوڑتے رہیں. پھر اس کے بعد ہم پہنچیں گے, یہ دیکھیے زمزم کا بھی سارا انتظام ہے. تو اب ہم پہنچیں گے مروہ پہاڑی پر. تو وہاں بھی جائیں, یہی دعا پڑھیں جو میں آپ کو ڈسپلے پہ دیا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. رب کیا نام ہے کہ ان الصفا والمروہ تھا, اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 3 مرتبہ پڑھیں, قبلہ رخ منہ کر. ٹھیک ہے, ضروری ہے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پڑھیں. یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی عبادت تو کرنی ہے تو دعا پڑھتے ہی رہیں, کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہیں. جو بھی یاد قرآن کی آیت, یہ ہے صفا پہاڑی. یہاں سے اب ہم اتریں گے صفا پہاڑی سے, تو راستے میں آپ کو پھر سبز کلر کی لائٹ نظر آئے گی. اس کے نیچے پھر اسی طریقے سے آپ کو دوڑنا ہے ہلکے قدم سے. بھیڑ ہے تو پھر ویسے چلے جیسے لوگ چل رہے ہیں, یعنی یہ نہیں کہ دھکا مار کے نکل جائے. تو آپ عبادت کرنے آئے ہیں تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں. اور زمزم کا انتظام رہتا ہے, آپ زمزم پیتے رہیں. اگر سے تھک جائیں تو جب حضرت رضی اللہ عنہ دوڑ لگائی تھی, پہاڑ تھا اس ٹائم, ابھی تو کوریڈور بنا دیا گیا, اے سی چلتا ہے. ہم لوگ کو کتنا آرام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سویدھا ہمارے لیے متعین کر دیا. لیکن جب وہ دوڑی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ دیکھیے قیامت تک جو بھی لوگ عمرہ حج کرنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رکن بنا دیا. صفا مروہ کرنا ضروری ہے. لوگ پھر کمپلیٹ کر کے دعا کرتے ہیں, دعا کر کے پھر اس جگہ پر دیکھیے یہ خروج 25 نمبر گیٹ سے باہر جاتے ہیں. 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے, آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں عمرے کے بعد, لیکن آپ دعا کریں خوب. اگر سے کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ پڑھ لیں. خوب دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے. انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے اس کے بعد آپ ہلاک کر لیں. ویڈیو اچھی لگے تو شیئر